IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی تیسری قسط کی منظوری دے دی۔ ایگزیکٹو ووٹ سے منظوری کے بعد اب پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز ملیں گے۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا پاکستان جائزے کے لیے اجلاس واشنگٹن میں ہوا۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے پروگرام RSF کے تحت فنڈ بھی منظور۔ اس پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے۔ حکومت کی معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ IMF نے جاری پروگرام پر عمل درآمد مضبوط قرار دیا۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان کے پاس خارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا کہ سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ کسی کو ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے۔ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں تقریب تینوں مسلح افواج کی طرف سے چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی قوم اور مسلح افواج نے مارکہ حق میں غیر معمولی جرت اور ثابت قدمی دکھائی۔ مارکہ حق کے ملٹی ڈومین آپریشنز کو مستقبل کی جنگوں کے لیے نصابی مثال قرار دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کا ہمیشہ فخر رہیں گے۔ سائبر سپیس، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اور آؤٹر سپیس میں بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ سمیت نئی ٹیکنالوجی سے افواج کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ مسلح افواج کو ثقافتی طور پر جدید اور مکمل جنگی تیاری والی فوج میں تبدیل کیا جائے گا۔ تقریب میں مارکہ حق میں بہادری دکھانے والے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ہیروز کو اعزازات دیے گئے۔ پاکستانی فضائی حدود میں انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال۔ پاک فضائیہ نے مہمان صدر کے طیارے کو حصار میں لے کر خوش آمدید کہا۔ 6 JF-17 جنگی طیاروں نے مہمان صدر کو فضائی سلامی پیش کی۔ انڈونیشیا کے صدر کا پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور عوام سے اظہار تشکر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ اترنے پر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے معزز مہمان کا والہانہ استقبال کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انڈونیشیا کے صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مہمان صدر 2 روزہ دورے میں پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی UAE کو قومی دن پر مبارکباد۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو UAE کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ موجودہ قیادت نے UAE کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ AI اور دیگر شعبوں میں UAE سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ ادھر وزیر اعظم نے گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی اہمیت کے اہم منصوبوں کی شفافیت کے ساتھ بروقت تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ بانی PTI کے خلاف غداری کا مقدمہ خارج الامکان نہیں۔ PTI اڈیالہ اور PTI پاکستان بننے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بہن سے ملاقات کے بعد ٹویٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ PTI بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ انہیں جو پیغام بھیجا ہے وہ پوری قوت سے مل جائے گا۔ DG ISPR نے پریس کانفرنس میں بڑا دو ٹوک پیغام دیا۔ PTI نے اسے مذاق سمجھا تو نقصان اٹھائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق نے کہا
کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ شکوہ کیا کہ پہلے بھی کردار ادا کیا تھا مگر مجھے صلہ اچھا نہیں ملا، اداروں کے خلاف بات کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا، اب بھی لوگ بیٹھ جائیں اور مشاورت کر کے بتا دیں۔ مزید کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی عدالت میں زیر التوا ہے، جیسے ہی عدالت کا حکم آتا ہے پھر فیصلہ کروں گا۔ پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، کچھ لوگ نہیں چاہتے حالات بہتر ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہا کہ الیکشن کمیشن نے بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے پی ٹی آئی پر کیسے پابندی لگائی، سیاسی پارٹیز پر پابندی لگا کر کام نہیں چلتا، کچھ لوگ آگ لگوانا چاہتے ہیں، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، چاہتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ملاقاتوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاست میں ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، کے پی گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی 92 نیوز کے پروگرام مقابل میں گفتگو، کہا کہ کوئی شک نہیں وزیر اعظم پانچویں گیئر میں گاڑی چلا رہے ہیں مگر یہ گاڑی گول دائرے کی شکل میں چل رہی ہے، موجودہ حکمران تو سیاسی بیانیاں بھی نہیں دے سکتے۔ لندن ہائی کورٹ نے حد تک عزت کیس میں یوٹیوبر عادل راجہ کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت کا عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ معافی 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ پیج پر موجود ہو۔ برطانوی جج کا عادل راجہ کو 14 دن میں 50,000 پاؤنڈز جرمانہ دینے کا حکم۔ کیس اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈز اضافی دینا ہوں گے۔ عادل راجہ کو آئندہ حد تک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری۔ عادل راجہ رواں برس اکتوبر میں اپنے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ ہار گئے تھے۔ جاپان زلزلے سے لرز اٹھا، 7.6 شدت کے زلزلے سے عمارتیں ہل گئیں، حکام نے سونامی کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی کانگریس کا مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کا صدارتی اختیار واپس لینے کا فیصلہ، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے دفاعی بجٹ کے مسودے پر اتفاق کر لیا۔ دفاعی بجٹ کے مسودے کے مطابق ایسے تمام قوانین ختم کیے جائیں گے جن کے تحت صدر کو بیرون ملک طاقت کے استعمال کی اجازت حاصل تھی۔ اب امریکی صدر مشرق وسطی میں اکیلا فوجی آپریشن کا فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرینی صدر زیلنسکی سے مایوس کہتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ابھی میری دی گئی امن تجاویز نہیں دیکھی۔ روس امریکی امن تجاویز پر مطمئن ہے لیکن زیلنسکی کے رد عمل کا یقین نہیں۔ مزید کہا روس اور یوکرین کی جنگ ختم کرانا آسان لگتا تھا مگر یہ توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ روس اور یوکرین جنگ بہت بھیانک ہے۔ سوڈان میں خونی جنگ کی شدت میں اضافہ، ریپڈ سپورٹ فورس نے ہیگلگ آئل فیلڈ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کنڈر گارٹن اور اسپتال پر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 114 ہو گئی، مرنے والوں میں 63 بچے بھی شامل۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت کا سوڈان میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں 11 لاکھ سے زائد ملازمتیں ختم۔ امریکہ میں ملازمتوں میں کٹوتیاں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صرف نومبر میں 71,000 سے زائد نوکریاں ختم ہوئیں۔ امریکی کمپنیز میں 35% تک نوکریوں میں کمی کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ ایرانی ریال تاریخی کم ترین سطح پر آ گئے، $1 12.5 لاکھ ایرانی ریال کا ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2018 کے بعد سے ایرانی کرنسی کے قدر میں 1 لاکھ ریال گراوٹ ہوئی۔ جان سینا کے کیریئر کی آخری فائٹ سر پر آ گئی۔ مشہور ریسلر 13 دسمبر کو اپنا آخری WWE میچ کھیلیں گے۔ جان سینا کیریئر کا آخری مقابلہ گٹر سے لڑیں گے۔